طلاق دینے والا شخص عموماً کہتا ہے کہ میں نے غصے میں طلاق دے دی تھی، تو کیا غصے میں طلاق ہو جاتی ہے؟ ہو جاتی ہے۔ ایک ساتھ 3 طلاقیں دینے سے کیا ایک ہی طلاق کہلائے گی یا پھر 3 ہی؟ 3 کہلائے گی۔ پریگننٹ عورت جو ہوتی ہے کیا ان کو طلاق دینے سے طلاق ہو جاتی ہے؟ ہو جاتی ہے۔ 3 طلاق دی تو کیا اب 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے سے طلاق کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ طلاق دیتے وقت گواہوں کا ہونا بھی کیا ضروری ہے؟ نہیں۔ تو طلاق کا معاملہ کس سے حل کروانا چاہیے؟ مولانا صاحب سے یا کبھی گھر کے بڑوں سے؟ کس سے حل کرائیں؟ علماء سے۔ بڑے بوڑھے تو بولتے ہیں توبہ کر لو، آئندہ مت کر، خیال رکھنا، وہ حرام ہوتا رہتا ہے، حرام کے بچے ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ کام علماء کا ہے جو اس کا فیصلہ کریں گے۔ کیا شوہر کا نام لینے سے طلاق ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ اگر کہ میں نے تو مذاق میں طلاق دی، تو کیا مذاق میں طلاق ہو جائے گی؟ ہو جائے گی۔ حدیث پاک میں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں وہ ہیں جن کا ارادہ بھی ارادہ ہے اور مذاق بھی ارادہ، نکاح اور طلاق اور رجوع، یعنی یہ مذاق میں بھی ہو جاتے ہیں۔ رجوع مانے طلاق کو واپس لینا، اور میرات المناجم ہے یعنی ارادتاً بولے تو بھی واقع ہو جائیں گی، اور مذاق دل لگی سے کہے یا ویسے اس کے منہ سے نکل جائے یا کسی اور زبان میں بولے جس سے وہ واقف نہ ہو، بہرحال یہ کلمات اس کے منہ سے نکل جائیں، یہ چیزیں واقع ہو جائیں گی یعنی ہو جائیں گی، بشرطے کہ دیوانگی یا نیند میں نہ کہے، بیداری و ہوش میں کہے۔ وہ تو یہ ارشاد فرمائے کہ کوئی شخص شادی کرنے جا رہا ہو تو کیا اس پر طلاق کے احکام سیکھنا یہ بھی فرض ہیں؟ جب طلاق کی ضرورت پیش آئے تو اس وقت اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ طلاق کس طرح دی جاتی ہے، اس کے کیا ضروری مسائل ہیں اور کیا کنائے ہیں وغیرہ، یہ اس وقت اس پر فرض ہوگا۔ ایڈوانس میں یعنی نکاح کرنا چاہتا ہے تو اب اس کو اس وقت سیکھنا یہ فرض نہیں ہوگا، بہتر یہی ہے کہ وہ سیکھ لے، کیونکہ کچھ پتہ نہیں کہ کب مطلب انسان ہے اس کا ذہن تبدیل ہو جائے یا غصہ آ جائے یا کچھ بھی ہو جائے، وہ طلاق کی نوبت آ جائے تو اب وہ سیکھنے کیسے بیٹھے گا؟ یعنی ایک تو وہ مسائل ہوتے ہیں کہ جو طلاق کے بعد پیش آئیں گے، کہ طلاق کے بعد کیا کیا احکام ہو جاتے ہیں، تو وہ تو سیکھنا ظاہر ہے کہ اسی وقت ہوگا۔ لیکن ایک ہے کہ طلاق کے جیسے کنائے کے الفاظ آپ نے فرمائے تھے یا اسی طرح اور الفاظ ہیں، تو وہ سیکھنا تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ طلاق کے الفاظ کہہ بیٹھے اور اسے پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے کیا کہا ہے، اور نعوذ باللہ پھر وہ حرام ہو چکا ہو معاملہ اور وہ حلال سمجھ کے رکھا ہوا ہو، تو ایسی چیزوں کو سیکھنا یہ ضروری ہوگا۔